السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو ہم آ گئے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر، لیکن اس سے پہلے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے اور ساری قسطیں آپ آسانی سے ریڈ کر سکیں۔ باقی جس کو ناول کی قسطوں وار نہیں مل رہی ہے، میرے چینل کو وزٹ کر لیں اور پلے لسٹ بھی چیک کر لیں، کیونکہ پلے لسٹ پہ پوری ساری 30 قسطوں کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے، تو آپ لوگوں کو ایک ہی پلے لسٹ میں ساری قسطیں مل جائیں گی ایپیسوڈ وائز۔ اگر آپ ایک پلے کریں گے تو وہ باری باری ساری اپنے آپ پلے ہوتی رہیں گی اور آپ آسانی سے اب تک کا سارا ناول ریڈ کر سکیں گے۔ تو چلیں جی، جس کو میری آواز نہیں پسند وہ میرا منہ بند کر دے، مطلب میوٹ لگا دے، اور جس کو میری آواز پسند ہے لیکن جس کو لگتا ہے میں سلو پڑھتی ہوں تو وہ میری سپیڈ تیز کر لے، اور جس کو لگتا ہے میں تھوڑا جلدی پڑھتی ہوں تو وہ میری سپیڈ سلو کر لے۔ تو باقی اگر جس کو مسئلہ ہے میری آواز سے، وہ میرا بوتھا بند کر سکتا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو مرمِ کائزان قسط نمبر 30، تحریر عریج شاہ۔ یہ کیا تمہارا خون اب تک بند نہیں ہوا؟ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ سے اب تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے پٹی بھی باندھی تھی لیکن پھر بھی خون بند نہ ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کی کوئی نس کٹ گئی ہے۔ پیچھے سے آتے رفیل نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہاں، شاید کوئی نس کٹ گئی ہے، اسی لیے خون بند نہیں ہو رہا۔ جاؤ جا کر سٹیچنگ کا سامان لے کر آؤ، قائزان نے کہا۔ قائزان: نہیں، ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے، یا ایسا کرتا ہوں ڈاکٹر نصیر کو یہیں بلا لیتا ہوں، وہ خود آ کر چیک کر لے گا۔ نہیں، اگر نصیر کو یہاں بلایا تو وہ ہسپتال چلنے کے لیے کہے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ نس کافی اندر تک کٹ گئی ہے۔ ایسا کرو کہ تم ہی سامان لے کر آؤ اور تم ہی لگا دو، 3-4 ٹانکے ہی تو لگانے ہیں، اتنا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر جلد کے سٹیچنگ کی بات ہوتی تو وہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا قائزان، لیکن اگر نس کٹ گئی ہے تو اسے میں کس طرح سے ٹھیک کروں گا؟ تو نصیر کو بلا ہی لو، وہی آ کر اسے دیکھ لے گا۔ تب تک میں خون روکنے کے لیے کچھ کرتا ہوں، اس نے رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سالے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کی طرح بیٹا بھی نکلا نا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اپنے ساتھ لوگ بھی لے کر آیا تھا اپنے باپ کے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس لاپرواہی کا انجام کیا ہو سکتا تھا؟ قائزان، تم اتنے بے فکر تھے، آج کے بعد خدارا کسی پر اتنا یقین مت کرنا۔ ڈاکٹر نصیر کو فون کرتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ رسل اس کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم ہے رفیل، بیچارہ اپنے گھر کا حال دیکھ کر یہاں آ گیا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ بیچارہ اپنے باپ کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھا، وہ غلط راستے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اپنی بیوی بچوں کو ان کاموں سے دور رکھ کر اس نے بہت اچھا کیا تھا۔ وسیم مزید 1 سال میں اچھا انجینئر بن سکتا تھا،
میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے غلط راستے کی طرف نہ جانے دے۔ جس طرح التمش کے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، اسے برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مجھ پر حملہ کرتے ہوئے۔ خیال رکھنا بچہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائے، ورنہ اس کا الزام بھی میرے سر آ جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا نصیر سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ باہر اس کے دروازے پر دستک سن کر وہ باہر آ گئی تھی، جہاں دیکھا یاور سر پر ٹوپی پہنے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی کہ فجر کی اذانیں سن کر وہ بھی جاگ گیا تھا۔ رسل، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے رسل کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ رسل کا نام سن کر وہ بھی سامنے آ گئی۔ قائزان پر رات کو جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ کی نس کٹ گئی ہے۔ ہسپتال نہیں جا رہا تھا۔ ہم بہت مشکل سے اسے ہسپتال تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پٹی بھی بڑی مشکل سے بندھوائی ہے۔ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سوچا کہ مریم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ ہسپتال میں رکنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اسے ہسپتال میں رکنا ہوگا، ورنہ سٹچز کھل سکتے ہیں، جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق نس کٹ جانے کی وجہ سے خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا ہے۔ اس کا ہسپتال میں رکنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مریم اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، ایسے کیسے حملہ کر دیا کسی نے؟ کیڑے پڑے اس انسان کو جس نے میرے شوہر پر چاقو چلایا ہے، اور وہ کیوں نہیں سن رہے کسی کی؟ لے کر چلیں مجھے، میں دیکھتی ہوں ہسپتال کیسے نہیں رکتے۔ وہ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جناب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر کرتی گھر سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ یاور بھی جلدی سے دروازے کو تالا لگاتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ رسل جو سوچ رہا تھا شاید مریم آنے سے انکار کر دے گی کہ وہ ابھی اپنے بھائی کے گھر آئی ہے، یا اس پر جان لیوا حملے کا سن کر گھبرا جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود کو مینٹلی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار کر چکی تھی کہ وہ ایک گینگسٹر کی بیوی ہے اور اسے اس طرح کی خبریں کبھی بھی مل سکتی ہیں، اور اسے قائزان کی فکر تھی۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہوا تھا۔ قائزان اس وقت جس طرح کے موڈ میں تھا، ان دونوں کی بات سننا تو ناممکن سی بات تھی، اسی لیے وہ مریم کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً قائزان اس بات پر غصہ ہوتا
لیکن قائزان مرم کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اتنا اندازہ تو وہ لگا چکا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، رفیل سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں رکنا بلکہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ ہسپتال کے ماحول سے اسے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ہسپتال کا ماحول پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے ڈاکٹر نصیر کو بلانے کے لیے منع کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نصیر اسے یہی کہے گا کہ اس کا علاج ہسپتال میں ہی ممکن ہے، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ رسل جیسے تیسے اس کے ہاتھ پر سٹیچنگ لگا دے اور یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے، لیکن نہیں، ان دونوں کو تو اسے ہسپتال میں پہنچا کر ہی سکون ملا تھا، اور اب نصیر کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے ایک بوتل خون کی لگی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے مطابق اس کا خون بہت ضائع ہو چکا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کیسے بھی یہاں سے نکالا جائے، جبکہ رسل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کہیں نہیں جا رہے آپ جب تک آپ کا علاج پوری طرح سے نہیں ہو جاتا، سنا آپ نے؟ تب تک یہیں پر رہیں گے، اسی ہسپتال میں۔ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف چمک رہے تھے، جنہیں اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ بندہ بیمار کیا ہو جائے، بندے کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن بھی میری جدائی برداشت نہیں ہوئی نا آپ سے، ایک دن میرا سسرال سے مائکے جا کر رہنا برداشت نہیں ہو رہا۔ حد نہیں ہو گئی؟ میرے جاتے ہی پیچھے بیمار پڑ گئے۔ کہاں پر چوٹ لگی ہے؟ یہاں اس ہاتھ پر۔ اللہ، کتنا بڑا زخم ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اندر نا ایک نس تھی، وہ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے، اسی لیے آپ کو ہسپتال میں رہنا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم آپ کو گھر لے کر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لے کر جائیں گے ہی نہیں۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب اچھے بچوں کی طرح کوئی ضد نہیں کریں گے۔ اوہ چھوٹے والے بھیا، میں اتنے دور سے چل کر آئی ہوں، مجھے پانی کا پوچھیں، اتنی ساری سیڑھیاں چڑھی ہیں میں نے۔ اس نے اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا محسوس کرتے ہوئے رفیل سے کہا۔ تو پہلے تو وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی پٹر پٹر باتیں سن کر، اور پھر اس کے پانی کی فرمائش پر فوراً اٹھ کر اسے پانی لا کر دینے لگا، جبکہ قائزان بس مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی، کیوں پہنچی، وہ نہیں جانتا تھا، بس اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں کون لے کر آیا؟ یقیناً رسل لایا ہوگا، میری شکایتوں کا ٹوکرا بھی اسی نے کھولا ہوگا، وہ جیسے اس کی ساری باتیں جانتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، آپ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے
وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، بلکہ بالکل ویسے ہی جیسے کسی بیمار سے اس کا حال پوچھا جائے۔ تمہیں دیکھ لیا، بیماری کی کیا مجال جو میرے پاس آئے۔ اس نے اپنی باہیں کھولی تھی، جبکہ کمرے میں موجود لوگوں کا احساس دلاتے ہوئے اس نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر باہیں بند کر دی تھی۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاور جا چکا تھا۔ دیکھو نا، تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکا، سیدھا ہسپتال پہنچا ہوں۔ وہ بے حد کم آواز میں بولا۔ میرے بغیر نہیں، اس جناب کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ایک بار ملے تو صحیح، وہ آدمی مجھے ٹنڈ کر دینی ہے میں نے اس کی۔ آیا میرے شوہر پر حملہ کرنے والا۔ اللہ، آپ کے زخم کتنا گہرا ہے، پٹی کے باہر سے بھی خون نظر آ رہا ہے۔ وہ اب سارا دھیان اس کے زخم پر کرنے لگی، جبکہ قائزان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی فکر مندی پر تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ یہ کتنا سکون بخش احساس تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جب کمرے کے اندر ایک نرس داخل ہوئی۔ آپ کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت آپ نے یہ والی دوائی لینی ہے۔ نرس بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن عربی میں بات کر رہی تھی۔ اسے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اب مریم کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ پلیز کرسی پر ہو جائیے، آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس نے مسکرا کر مریم سے کہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ مریم کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہے یہ؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قائزان نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ اسے یہیں میرے پاس بیٹھنے دیں، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہا، وہ کم آواز میں نرس سے بولا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اسے عربی زبان کی بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ جب اس نے اگلے ہی لمحے قائزان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف پھیر لیا۔ غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ رسل اور رفیل کے ساتھ قائزان بھی مسکرا دیا۔ میں صرف اسے بتا رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس کو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے گی۔ آپ مت دیکھیں اس کی طرف، اللہ، اتنی لمبی آنکھ ہے، آنکھوں سے پورا بندہ کھا جائے، اور اوپر سے آپ بھی تو کیسے کرینہ کپور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سینے کے بٹن بند کرتی پریشانی سے بولی۔ مریم، کیا بول رہی ہو؟ اب یہ کون ہے؟ اپنے کپور صاحب کی بیٹی؟ قائزان نے الجھ کر پوچھا تو پیچھے سے رفیل کی آواز آئی، آپ تو بس ہی کریں، یہاں میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے آپ اپنی کرینہ کپور سے رشتہ داریاں نکال رہے ہیں۔ اس نے رفیل کو دیکھ کر ڈانٹا تھا، جبکہ ایک نظر نرس کو دیکھ کر وہ مزید اس کی شرٹ کا ایک بٹن بند کر گئی۔ جبکہ قائزان نے ایک نظر نرس کو دیکھا تو وہ اسے بھی تھوڑی چھچھوری ٹائپ کی لگی۔ بیوی کی نظر ہر آنکھ پہچان لیتی ہے۔ ان سے کہیں کہ گرمی زیادہ ہے، یہاں پر یہ شرٹ سارے بٹن بند کر کے آپ کی سانس بند کر دیں گی۔
وہ پھر سے مسکرا کر عربی میں بولی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی ہے، گرمی زیادہ ہے، سارے بٹن بند مت کرو۔ اس کو اتنی پرواہ کیوں ہے؟ یہ جا کر اپنے شوہر کو دیکھے نہ بلکہ اس کو ننگا کر کے بٹھائے۔ میرے شوہر پر نظر کیوں ہے اس کی؟ میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ وہ غصے سے کہتے اٹھنے ہی لگی تھی کہ قائزان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ڈارلنگ؟ وہ نرس ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اسے اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہیں؟ اس کام کے پیسے ملتے ہیں؟ دوسروں کے شوہر پر گندی نظر رکھنے کے؟ میں نے ہڈیاں توڑ دینی ہیں اس کی اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو۔ اور آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں اس کی طرف؟ آپ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ توبہ، یہاں سے تو گھر ہی چلے جانا چاہیے، یہاں کی تو نرسوں کی نظر بھی اتنی گندی ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی جب نرس نے پھر سے قائزان سے کوئی سوال پوچھا۔ اب کیا کہہ رہی ہے یہ چڑیل؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پوچھ رہی ہے کہ تم میری کیا لگتی ہو؟ اس نے پیار سے سمجھایا۔ میرا کیوں پوچھ رہی ہے یہ؟ اور بتائیں اسے، میں آپ کی بیوی لگتی ہوں۔ بلکہ آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں بیوی کو کیا کہتے ہیں عربی میں خود بتاتی ہوں اس کو، تاکہ اس کو ٹھیک سے پتہ چلے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے قائزان سے پوچھنے لگی۔ زوجہ۔ اس نے بس ایک لفظ ادا کیا تھا، زوجہ۔ میں ان کی زوجہ ہوں، اور اب خبردار جو تم نے ان پر نظر رکھی، میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہیں۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ زوجہ سن کر کچھ بدمزہ ہوئی تھی۔ باقی مرم نے کیا کہا تھا وہ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، بلکہ منہ بنا گئی تھی۔ آپ شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں اسے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ آپ پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو میں اس کا وہ حال کروں گی جو… بس جان بس، وہ جا رہی ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ اپنے سر پر اتنا زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا چکا تھا، جبکہ نرس بھی وہاں زیادہ دیر نہ رکی تھی۔ جبکہ اس کی جلن دیکھ کر رسل رفیل کیا ہی حیران ہوتے۔ اصل حیرت کے پہاڑ تو قائزان پر ٹوٹ رہے تھے، جسے کبھی امید ہی نہ تھی کہ اس کی بیوی جلن میں اس طرح کی بھی کوئی حرکت کر سکتی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ یار لائک لازمی کر دینا، آپ لوگ پھر سے بھول جاؤ گے۔ اگر اس دفعہ لائک کم آئے نا تو میں کبھی 2 قسطیں نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ دھمکی دے رہی ہوں اور اس کو دھمکی ہی سمجھنا، میں پکی والی دھمکی دے رہی ہوں۔ اور اگر تو آپ نے اس پر پورے لائک نہیں دیے نا تو پھر کبھی سرپرائز نہیں دوں گی، میں سنگل ایپیسوڈ ہی دیا کروں گی۔ باقی آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو جلدی سے لائک کرو، اور باقی تھینک یو سو مچ آپ کے لائکس کا، کامنٹس کا، ریویو کا۔ اور جلد ہی ہم یہ ناول ابھی فیس بک پہ سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں 1 تاریخ سے یہ ناول فیس بک پر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ، ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو آپ لوگ دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔